بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مناظرہ رشیدیہ کا صفحہ نمبر 80 اور 81 ہے۔ مجلس برکات کا نسخہ ہے اور متن کی عبارت ہے البحث السابع نفی المدلول من غیر دلیل مکابرہ۔ مصنف علیہ الرحمہ اس 7ویں بحث میں معارضہ پر گفتگو فرمائیں گے۔ مصنف کہتے ہیں کہ جب مدعی کوئی دعویٰ پیش کرے اور سائل مدعی کے اس دعویٰ کا انکار کرے، اس دعویٰ کی نفی کرے، تو اس کی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، مدعی کے اپنے دعویٰ پر دلیل قائم کرنے سے پہلے سائل اس دعویٰ کا بلا دلیل انکار کرے۔ نمبر 2، مدعی کے اپنے دعویٰ پر دلیل قائم کر دینے کے بعد سائل اس دعویٰ کا بلا دلیل انکار کرے۔ نمبر 3، مدعی کے اپنے دعویٰ پر دلیل قائم کرنے سے پہلے سائل اس دعویٰ کا دلیل کے ساتھ انکار کرے۔ نمبر 4، مدعی کے اپنے دعویٰ پر دلیل قائم کر دینے کے بعد سائل اس دعویٰ کا دلیل کے ساتھ انکار کرے۔ پہلی 2 صورتیں جن میں سائل نے مدعی کے دعویٰ کا بلا دلیل انکار کیا تھا، وہ 2 صورتیں مکابرہ ہیں جو ہرگز مسموع نہیں ہوں گی۔ سائل کا یہ انکار ہرگز مسموع نہیں ہوگا۔ تیسری صورت جس میں سائل دعویٰ کا انکار تو دلیل کے ساتھ کر رہا ہے، لیکن مدعی کے اپنے دعویٰ پر دلیل قائم کرنے سے پہلے انکار کر رہا ہے، تو مدعی کے دلیل قائم کرنے سے پہلے انکار کرنے کی وجہ سے یہ غصب ہے، کیونکہ کسی چیز کو دلیل سے ثابت کرنا، کسی چیز پر دلیل پیش کرنا، یہ مدعی کا حق ہے نہ کہ سائل کا۔ تو مدعی نے ابھی اپنا حق استعمال ہی نہیں کیا ہے، مدعی نے ابھی اپنے دعویٰ پر دلیل قائم ہی نہیں کی ہے اور اس سائل نے دلیل دینا شروع کر دیا اس کی نفی پر۔ تو جو حق مدعی کا تھا وہ حق چونکہ اس سائل نے اس سے چھین لیا ہے اور بلا ضرورت چھین لیا ہے، اس لیے یہ غصب بلا ضرورت ہے، لہٰذا یہ بھی، اور غصب بلا ضرورت بھی مسموع نہیں ہوتا ہے، لہٰذا یہ تیسری صورت بھی کیا ہوگی؟ مسموع نہیں ہوگی۔ چوتھی صورت میں چونکہ مدعی اپنے دعویٰ پر دلیل قائم کر چکا ہے اور دلیل قائم کرنے کے بعد سائل اس کے دعویٰ کا انکار کر رہا ہے، اور بلا دلیل انکار نہیں کر رہا بلکہ دلیل کے ساتھ انکار کر رہا ہے، اس لیے یہاں نہ تو مکابرہ ہے اور نہ غصب ہے، اس لیے یہ چوتھی صورت مسموع ہوگی اور اس کو معارضہ کہیں گے، اس چوتھی صورت کو معارضہ کہیں گے۔ عبارت دیکھیں، کہتے ہیں نفی المدلول اعم من ان یکون قبل اقامت المدعی الدلیل او بعدها من غیر الدلیل علیہ بان یقول السائل هذا المدلول وليس بصحیح من غیر ان یقیم علی عدم صحته دلیلا مکابرۃ لا تسمع۔ مدلول کی نفی کرنا، نفی کون کر رہا ہے؟ انکار کون کر رہا ہے؟ سائل کر رہا ہے۔ تو ترجمہ کریں گے سائل کی طرف سے مدعی کے مدلول کا انکار کرنا۔ عام ازیں کے مدعی نے ابھی اپنے مدلول پر دلیل قائم کی ہو یا دلیل قائم نہ کی ہو، عام ازیں کے سائل کی طرف سے یہ انکار مدعی کے
دلیل قائم کرنے سے پہلے ہو یا دلیل قائم کرنے کے بعد. اگر سائل کا یہ انکار من غیر دلیل بلا دلیل ہے، انکار پر دلیل قائم کیے بغیر ہے، تو پھر یہ مکابرہ ہے، مسموع نہیں ہوگا. تو ترجمہ یوں کریں گے، مدعی کے مدلول کا سائل کی طرف سے اس پر دلیل قائم کیے بغیر انکار کرنا. مدعی کے نہیں، نفی المدلول من غیر دلیل علیہ. سمجھوں کریں گے، سائل کی طرف سے مدعی کے مدلول کا بلا دلیل انکار کرنا. عامضی کے سائل کا یہ انکار مدعی کے دلیل قائم کرنے سے پہلے ہو یا دلیل قائم کرنے کے بعد. بأن یقول السائل، بئی طور کے سائل یہ کہے، ھذا المدلول لیس بصحیح، یہ مدلول صحیح نہیں ہے، من غیر ان یقیم علی عدم صحتہ دلیلا، بغیر اس کے کہ وہ اس کے صحیح نہ ہونے پر دلیل قائم کرے. اس طور سے کہ سائل کہے کہ یہ مدلول صحیح نہیں ہے مگر وہ اس کے صحیح نہ ہونے پر دلیل قائم نہ کرے، مکابرتن، تو یہ مکابرہ ہے، لا تسمع، جو مسموع نہیں ہوگا. تو یہاں دو صورتیں ہو گئیں. اب تیسری صورت، سائل دلیل کے ساتھ انکار کر رہا ہے لیکن مدعی نے ابھی کیا کیا ہے، اپنے دعویٰ پر، اپنے اس مدلول پر دلیل قائم نہیں کی ہے. تو مدعی کے دلیل قائم کرنے سے پہلے سائل دلیل کے ساتھ انکار کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے، غصب ہے. وہی کہہ رہے ہیں، وَنَفْيُهُ مَعَ إِقَامَةِ السَّائِلِ الدَّلِيلَ عَلَيْهِ قَبْلَ إِقَامَةِ الْمُدَّعِي الدَّلِيلَ عَلَيْهِ غَصْبٌ. اور مدعی کے اپنے مدلول پر دلیل قائم کرنے سے پہلے سائل کا انکار کرنا، انکار پر دلیل قائم کرنے کے ساتھ انکار کرنا، یعنی انکار کر رہا ہے اور دلیل بھی پیش کر رہا ہے. اور مدعی کے اپنے مدلول پر دلیل قائم کرنے سے پہلے سائل کا اس مدلول کا انکار کرنا، انکار پر دلیل قائم کرنے کے ساتھ غصبن، یہ غصب ہے، یعنی غصب بلا ضرورت ہے. اور غصب بلا ضرورت بھی محققین کے نزدیک مسموع نہیں ہے. ایک چیز یاد رکھیں کہ مدعی کسی بات کا دعویٰ کرے تو جس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے اسے مدعا کہتے ہیں، دعویٰ کہتے ہیں. جب تک مدعی اپنے دعویٰ پر دلیل قائم نہ کرے تب تک وہ دعویٰ ہی رہتا ہے، مدعا ہی رہتا ہے، اسے مدلول نہیں کہا جاتا ہے. اور جب مدعی اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کر دے تو اب اس مدعا کو، اس دعویٰ کو مدلول بھی کہا جاتا ہے. تو آپ مصنف علیہ الرحمہ کی اس عبارت پر غور کریں تو مصنف نے کہا ہے نفی المدلول، سائل کی طرف سے مدعی کے مدلول کا انکار کرنا. تو یہ چاروں صورتوں میں دعویٰ کو مدلول سے تعبیر کیا گیا ہے. مصنف کی اس عبارت میں دعویٰ کو کس سے تعبیر کیا گیا ہے؟ مدلول سے تعبیر کیا گیا ہے. چاروں صورتوں میں دعویٰ کو مدلول سے تعبیر کیا گیا ہے. حالانکہ ان چار صورتوں میں سے دو صورتیں ایسی ہیں جن میں ابھی مدعی نے دلیل قائم نہیں کی ہے. مدعی کے دلیل قائم کرنے سے پہلے کیا ہے؟ سائل انکار کر رہا ہے. تو چار صورتوں میں سے دو صورتیں ایسی ہیں جن میں دعویٰ صرف دعوی محض ہی ہے، مدلول نہیں ہے وہ. پھر بھی ان دونوں صورتوں کو بھی مصنف نے مدلول سے تعبیر کیا ہے. تو مصنف نے ایسا کیوں کیا؟ تو شارح اس کا جواب دیتے ہیں کہ اصل میں جن دو صورتوں میں معلل نے، مدعی نے ابھی دلیل قائم نہیں کی ہے تو وہ دعوی محض ہی ہے، پھر بھی ان دو صورتوں کو بھی مدلول سے تعبیر کیا گیا مجازن. مجازن ان دو صورتوں میں دعویٰ کو مدلول کہہ دیا گیا ہے. مجازن کیسے؟ تعلق کیا ہے؟
کہہ رہے ہیں ما یعول کے اعتبار سے، یا تو ما یعول کے اعتبار سے مجازن تعبیر کر دیا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر دعویٰ کو مدعی جو دعویٰ قائم کرے گا اسے وہ آنے والے وقت میں دلیل سے ثابت کرے گا. تو اگرچہ ابھی چونکہ مدعی نے دلیل سے اس کو ثابت نہیں کیا ہے اس لیے ابھی وہ دعوے محض ہی ہے، لیکن آنے والے وقت میں وہ اسے ثابت ضرور کرے گا، تو ما یعول کے اعتبار سے اسے مدلول کہہ دیا گیا ہے. یا اس وجہ سے اسے مدلول کہہ دیا گیا ہے کہ ہر دعویٰ کی شان یہی ہے کہ اس پر دلیل قائم کی جاتی ہے، اسے دلیل سے ثابت کیا جاتا ہے، اس لیے ہر دعویٰ کو مجازن مدلول کہا جا سکتا ہے. یا پھر یہاں مصنف نے چاروں صورتوں میں دعویٰ کو مدعا کو مدلول سے اس لیے تعبیر کیا کہ چونکہ دو صورتیں ایسی ہیں جن میں دعویٰ مدلول ہو چکا ہے، کیونکہ وہاں مدعی دلیل قائم کر چکا ہے، تو چونکہ دو صورتیں ایسی ہیں جہاں دعویٰ مدلول ہے اور دو صورتیں ایسی ہیں جہاں دعویٰ ابھی مدلول نہیں ہے، دعوی محض ہی ہے. تو چونکہ ان چاروں صورتوں میں مناسبت ہے، ان چاروں صورتوں میں ہم آہنگی ہے، اس لیے اس مناسبت کی وجہ سے مصنف نے کیا کیا ہے، چاروں صورتوں میں دعویٰ کو مدعا کو مدلول سے تعبیر کر دیا ہے. کیونکہ آگے آنے والی جو عبارت ہے وہ بعد اقامتہ معارضۃ، مصنف جب بعد اقامتہ معارضۃ، معلل جب اپنے دعویٰ پر دلیل قائم کر دے اور اس کے دلیل قائم کرنے کے بعد سائل اس کا انکار کرے دلیل کے ساتھ تو یہ معارضہ ہے. تو بعد اقامتہ معلل اور مدعی اپنے دعویٰ پر دلیل قائم کر دے، اس کے قائم کرنے کے بعد تو ظاہر سی بات ہے وہ مدلول ہو جائے گا. تو چونکہ اس ماقبل والی عبارت کا بعد اقامت ہی والی عبارت سے تعلق ہے، مناسبت ہے، چاروں صورتوں کو آپس میں مناسبت حاصل ہے، اس لیے چاروں صورتوں میں دعویٰ کو مدلول سے تعبیر کر دیا گیا ہے. وہی کہہ رہے ہیں سما قدس سرہ المدعا قبل اقامت المدعی الدلیل مدلولا مجازا باعتبار ما یعول الیہ. مصنف قدس سرہ نے مدعی کے دلیل قائم کرنے سے پہلے مدعا کو مجازن مدلول کہہ دیا ہے، یا تو ما یعول کے اعتبار سے یا اس وجہ سے کہ ہر مدعا کی شان یہ ہے کہ اس پر دلیل قائم کی جاتی ہے، یا مصنف کے قول و بعد اقامت الدلیل کی مناسبت کی وجہ سے. ثم الغصب لیس بمسموع عند المحققین، پھر یاد رکھیں کہ غصب یعنی غصب بلا ضرورت محققین کے نزدیک مسموع نہیں ہے. چوتھی صورت کیا تھی کہ مدعی اپنے مدلول پر اپنے دعوی پر دلیل قائم کر دے، اس کے دلیل قائم کرنے کے بعد سائل اس کا انکار کرے دلیل کے ساتھ، تو یہ کیا ہے؟ یہ معارضہ ہے. وہ کہتے ہیں وبعد اقامتہ ای المعلل الدلیل علیہ، اور معلل کے مدلول پر دلیل قائم کرنے کے بعد اس مدلول کا دلیل کے ساتھ انکار کرنا، یہ کیا ہے؟ معارضہ ہے. تو یہاں معارضہ کی تعبیر کن لفظوں میں کی گئی؟ نفی المدلول بعد اقامت المعلل الدلیل علیہ معارضۃ. یہاں معارضہ کی تعبیر کی گئی ہے نفی المدلول مع اقامت الدلیل علیہ بعد اقامت المعلل الدلیل علیہ، یعنی معلل کے اپنے مدلول پر دلیل قائم کرنے کے بعد سائل کی طرف سے اس کا انکار کرنا، انکار پر دلیل قائم کرنے کے ساتھ. انہی لفظوں میں تعبیر کی گئی ہے معارضہ کا یہی مفہوم بیان کیا گیا یہاں. تو یہاں معارضہ کا مفہوم بیان کیا جا رہا ہے نفی المدلول مع اقامت الدلیل علیہ،
نفی پر دلیل قائم کرنے کے ساتھ مدلول کی کیا کرنا؟ نفی کرنا، مدلول کی نفی کرنا، اس نفی پر دلیل قائم کرنے کے ساتھ۔ تو یہاں معارضہ کا مفہوم یہ بیان کیا گیا نفی المدلول ہے، اور ما قبل میں جو معارضہ کی تعریف کی گئی تھی وہاں کہا گیا تھا اقامت الدلیل علی خلاف ما اقام علیہ الدلیل الخصم، کہ خصم نے جس دعویٰ پر، جس مدعا پر دلیل قائم کی ہو اس دعویٰ کے منافی پر دلیل قائم کرنا یہ معارضہ ہے۔ تو وہاں معارضہ کا مفہوم بیان کیا گیا تھا اقامت الدلیل، دلیل قائم کرنا دعویٰ کے منافی پر، اور یہاں معارضہ کا مفہوم بیان کیا جا رہا ہے کہ معلل کے دعویٰ کی نفی کرنا دلیل کے ساتھ۔ تو نفی المدلول اور اقامت الدلیل یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، تو دونوں کو معارضہ کیسے کہا جائے گا؟ تو شارح علیہ الرحمہ نے بیان کیا کہ اصل میں ان دونوں مفہوموں کے درمیان تلازم ہے، یہ دونوں مفہوم ایک دوسرے کو لازم ہیں، اس لیے دونوں مفہوموں کے درمیان تلازم کی بنیاد پر ان دونوں مفہوموں کو معارضہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اقامت الدلیل کو بھی معارضہ کہہ دیا جاتا ہے اور نفی المدلول کو بھی معارضہ کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ حاصل اور نتیجہ ایک ہی ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو کیا ہے؟ لازم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معارضہ کا وہ مفہوم لیں جو مصنف نے ما سبق میں بیان کیا ہے، تو وہ مفہوم یہ ہے کہ معلل نے جس مدعا کو دلیل سے ثابت کیا ہے اس مدعا کے منافی کو دلیل سے ثابت کرنا یہ معارضہ ہے۔ تو ظاہر سے بات ہے جب مدلول کے منافی کو دلیل سے ثابت کیا جائے گا تو مدلول کا منافی ثابت ہو جائے گا، اور جب مدلول کا منافی ثابت ہو جائے گا تو مدلول کی نفی ہو جائے گی۔ جب مدلول کا منافی ثابت ہوگا تو مدلول کی نفی کیا ہو جائے گی؟ مدلول کی نفی ہو جائے گی، کیونکہ مدلول کا منافی بھی صادق ہو اور مدلول بھی صادق ہو، یہ تو اجتماع نقیضین ہے، محال ہے۔ تو اقامت الدلیل کا جو مفہوم ہے وہ نفی المدلول کو کیا ہے؟ مستلزم ہے۔ دیکھیں، کیونکہ جب مدلول کا منافی دلیل سے ثابت ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے مدلول کی کیا ہو جائے گی؟ نفی ہو جائے گی۔ تو اقامت الدلیل نفی المدلول کو کیا ہے؟ مستلزم ہے۔ اسی طرح یہ دوسرا مفہوم لے لیں، نفی المدلول ہے، مدعی کے مدلول کی دلیل کے ساتھ نفی کرنا۔ ظاہر سی بات ہے جب مدلول کی دلیل کی روشنی میں نفی ہو جائے گی، مدلول کی نفی ہو جائے گی، تو مدلول کا منافی کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ تو دیکھیں نفی المدلول یہ اقامت الدلیل کو کیا ہے؟ مستلزم ہے۔ تو ان دونوں مفہوموں میں تلازم ہے، اس لیے ان دونوں مفہوموں کو معارضہ کہہ دیا جاتا ہے۔ شارح کہتے ہیں ولا يذهب عليك انه يفهم من هذا الكلام ان المعارضه عباره عن النفي والتعريف السابق دليل واضح على انها اقامه الدلیل، اور آپ پر یہ بات مخفی نہ رہے کہ اس کلام سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ معارضہ نفی مدلول کا نام ہے، جبکہ معارضہ کی تعریف سابق اس بات پر واضح دلیل ہے کہ معارضہ اقامت الدلیل کا نام ہے۔ تو دونوں مفہوموں کو معارضہ کیوں کہا مصنف نے؟ اس کے بارے میں کریں فلعلہ لمکان الملازمۃ بین المعنیین اطلق علیہما، تو شاید مصنف علیہ الرحمٰ نے ان دونوں مفہوموں کے درمیان تلازم کے پائے جانے کے سبب ان دونوں مفہوموں پر معارضہ کا اطلاق کیا ہے۔ اب مصنف علیہ الرحمٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ معارضہ کے اندر فریق مخالف کی دلیل کو تسلیم کرنا شرط ہے یا نہیں، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔
معارضہ کے اندر فریق مخالف کی دلیل کو تسلیم کرنا شرط ہے یا شرط نہیں ہے، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ قول اشہر یہ ہے کہ معارضہ کے اندر فریق مخالف کی دلیل کو تسلیم کرنا شرط ہے، اور مصنف کہتے ہیں کہ یہ تو ہوا قول اشہر، اور کہتے ہیں ایک دوسرا قول ہے اور وہ اظہر ہے۔ تو قول اظہر یہ ہے کہ معارضہ کے اندر فریق مخالف کی دلیل کو تسلیم کرنا شرط نہیں ہے۔ ہم ان دونوں قولوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ معارضہ کے اندر فریق مخالف کی دلیل کو تسلیم کرنا شرط ہے، وہ اپنی اس بات کو اس طرح ثابت کرتے ہیں کہ معارضہ میں معلل کے اپنے مدعا کو دلیل سے ثابت کرنے کے بعد سائل اس کے مدعا کے منافی کو دلیل سے ثابت کرتا ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ سائل معلل کی دلیل کو تسلیم نہیں کرتا ہے، بلکہ معلل کی دلیل کو تسلیم نہ کر کے اس کے مدلول اور مدعا کے منافی کو دلیل سے ثابت کرتا ہے، تو اس کا صاف اور صریح مطلب یہ ہے کہ سائل یہ کہتا ہے کہ اے معلل، تمہاری دلیل صحیح نہیں ہے، تمہاری دلیل قابل تسلیم نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تمہاری دلیل صحیح نہیں ہے، تمہاری دلیل قابل استدلال نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تمہاری دلیل صحیح ہوتی، تمہاری دلیل قابل استدلال ہوتی، تو پھر تمہاری دلیل کے مدلول کا منافی صادق نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہمارے پاس ایک ایسی دلیل ہے جس دلیل کی روشنی میں تمہاری دلیل کے مدلول کا منافی صادق ہے۔ تو جب تمہارے مدلول کا منافی صادق ہے تو تمہارا مدلول صادق نہیں ہوگا، ورنہ تو اجتماع متنافیین، اجتماع نقیضین لازم آئے گا۔ تو اگر ہم یہ مان کر کے چلیں کہ سائل معلل کی دلیل کو تسلیم نہیں کرتا ہے اور معلل کی دلیل کو تسلیم نہ کر کے اس کی دلیل کے مدلول کے منافی کو دلیل سے ثابت کرتا ہے، تو اس کا صاف اور صریح مطلب یہ ہوا کہ سائل یہ کہہ رہا ہے کہ اے معلل، تمہاری دلیل صحیح نہیں ہے، تمہاری دلیل قابل استدلال نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تمہاری دلیل قابل استدلال ہوتی، تمہاری دلیل صحیح ہوتی، تو تمہاری دلیل کے مدلول کا منافی صادق نہیں ہوتا، حالانکہ منافی صادق ہے۔ اور یہ کہنا کہ اے معلل، تمہاری دلیل قابل استدلال نہیں ہے، یہ معارضہ نہیں ہے، یہ نقض ہے۔ یہ معارضہ نہیں ہے، یہ نقض ہے۔ تو جسے ہم معارضہ کہہ رہے تھے، وہ معارضہ نہیں، وہ تو نقض نکلا۔ تو اگر یہ مان کر کے چلیں کہ معارضہ میں فریق مخالف کی دلیل کو تسلیم کرنا شرط نہیں ہے، معلل کی دلیل کو تسلیم کرنا شرط نہیں ہے، تو پھر وہ معارضہ ہی نہیں رہ جائے گا، وہ تو نقض ہو جائے گا۔ اس لیے اس خامی سے بچنے کے لیے یہ کہا جائے گا کہ معارضہ میں فریق مخالف کی دلیل کو تسلیم کرنا، معلل کی دلیل کو تسلیم کرنا
شرط ہے، ورنہ تو پھر معارضے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جائے گی. جسے بھی ہم معارضہ کہیں گے وہ نقض ہو جائے گا. تو سائل کے جو 3 حقوق تھے، منع، نقض اور معارضہ، وہ صرف 2 میں منحصر ہو جائیں گے، یعنی منع میں اور نقض میں. اس لیے یہ کہنا پڑے گا کہ معارضہ کے اندر معلل کی دلیل کو تسلیم کرنا شرط ہے. یہ ہوا قول اشہر. دوسرا قول یعنی قول اظہر یہ ہے کہ معارضہ میں فریق مخالف کی دلیل کو تسلیم کرنا شرط نہیں ہے. معلل کی دلیل کو تسلیم کرنا شرط نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر یہ مانا جائے کہ معارضہ میں سائل معلل کی دلیل کو تسلیم کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی دلیل کے مدلول کے منافی کو دلیل سے ثابت کرتا ہے، تو اس کا صاف اور صریح مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی دلیل کو بھی تسلیم کرتا ہے اور فریق مخالف کی دلیل کو بھی تسلیم کرتا ہے. تو اپنی دلیل کو تسلیم کر رہا ہے اور اس کی دلیل سے تو وہ فریق مخالف کی دلیل کو تسلیم کر رہا ہے اور فریق مخالف کی دلیل سے اس کا مدلول ثابت ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے وہ اس کی دلیل کو تسلیم کر رہا ہے، اسی طرح اس کی دلیل سے ثابت شدہ مدلول کو تسلیم کر رہا ہے. اور یہ خود بھی کیا ہے؟ فریق مخالف کے مدلول کے منافی کو دلیل سے ثابت کر رہا ہے. تو یہ اپنی دلیل کو بھی تسلیم کر رہا ہے، اور جب یہ اپنی دلیل کو تسلیم کر رہا ہے تو اپنی دلیل سے ثابت شدہ مدلول یعنی فریق مخالف کے مدلول کے منافی کو بھی تسلیم کر رہا ہے. تو فریق مخالف کی دلیل کو تسلیم کرنے سے یہ خامی لازم آئے گی کہ گویا وہ فریق مخالف کے مدلول کو بھی تسلیم کر رہا ہے اور اس کے مدلول کے منافی کو بھی تسلیم کر رہا ہے. تو یہ تو 2 متنافی چیزوں کو تسلیم کرنا ہوا، اور یہ چیز تو محال ہے. لہذا ظاہر ہوا کہ معارضہ میں فریق مخالف کی دلیل کو تسلیم کرنا شرط نہیں ہے. تو معارضہ میں فریق مخالف کی دلیل کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کے شرط ہونے کے سلسلے میں 2 قول ہوئے، اور ہر قول والے کے پاس اپنی ایک حجت ہے، اور ان کی ان حجتوں پر کلام بھی کیا گیا ہے جو شارح نے یہاں ذکر کیا ہے. اب آپ عبارت دیکھیں. کہتے ہیں کہ ثم اختلف فی اشتراط التسلیم، پھر معارضہ کے اندر فریق مخالف کی دلیل کے تسلیم کے شرط ہونے یا نہ ہونے کے سلسلے میں اختلاف ہے. وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ، اور مصنف قدس سرہ نے اپنے آنے والے الفاظ کے ذریعہ اسی کی طرف اشارہ کیا ہے. مصنف کہتے ہیں وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِيهَا تَسْلِيمُ دَلِيلِ الْخَصْمِ وَلَوْ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرِ بِأَنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِدَلِيلِهِ أَصْلًا لَا بِالنَّفْيِ وَلَا بِالْإِثْبَاتِ أَمْ لَا يُشْتَرَطُ. اور آیا معارضہ میں فریق مخالف کی دلیل کو تسلیم کرنا شرط ہے، اگرچہ بظاہر ہی صحیح، اس طور سے کہ سائل معلل کی دلیل سے کوئی تعرض بالکل نہ کرے، نہ تو نفی کی صورت میں اور نہ اس بات کی صورت میں. ام لا، یا فریق مخالف کی دلیل کو تسلیم کرنا شرط نہیں ہے. الاول وهو الاشتراط اشہر، پہلا قول یعنی تسلیم دلیل خصم کا قول
تسلیم دلیل خصم کا شرط ہونا یہ کیا ہے؟ قول مشہور ہے، قول اشہر ہے۔ والثانی وہو عدم الاشتراط اظہر، اور دوسرا قول یعنی تسلیم دلیل خصم کا شرط نہ ہونا یہ اظہر ہے۔ دوسرا قول اظہر کیوں ہے؟ اس کی وجہ شارح بیان کر رہے ہیں۔ لأن میں بتا چکا ہوں، لأن تسلیم دلیل المعلل یستلزم تصدیق مدلولہ بحسب الظاہر، اس لیے کہ معلل کی دلیل کو تسلیم کرنا بظاہر اس دلیل کے مدلول کی تصدیق کو مستلزم ہے۔ تو گویا سائل معلل کی دلیل کے مدلول کی تصدیق کر رہا ہے، اور وہ اس مدلول کے منافی کو بھی دلیل سے ثابت کر رہا ہے، تو وہ اس مدلول کے منافی کی بھی تصدیق کر رہا ہے۔ تو مدلول کی بھی تصدیق کر رہا ہے اور مدلول کے منافی کی بھی تصدیق کر رہا ہے، یہ تو تصدیق متنافیین ہے۔ کریں فیلزم و تصدیق المتنافیین، تو اس صورت میں دو متنافی چیزوں کی تصدیق لازم آئے گی۔ اس قول کے اظہر ہونے کی جو یہ وجہ بیان کی گئی ہے، اس وجہ پر کلام ہے، کیونکہ اگر ہم یہ مان کر کے چلیں کہ معارضہ میں معلل کی دلیل کو تسلیم کرنا شرط ہے، تو اس سے متنافیین کی تصدیق ہرگز لازم نہیں آتی ہے، چونکہ سائل معلل کی دلیل کے مدلول کے منافی کو دلیل سے ثابت کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ معلل کے مدلول کے منافی کی تصدیق کرتا ہے، یہ تو صحیح ہے، لیکن معلل کی دلیل کو تسلیم کرنے سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اس دلیل کے مدلول کی بھی تصدیق کر رہا ہے، یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ تو ایسا اس لیے ہے کہ ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سائل معلل کی دلیل کو تسلیم کرے، تسلیم کرنا شرط ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ معلل کہ سائل اس بات کو تسلیم کرے کہ معلل کی دلیل مدلول پر دلالت کر رہی ہے، صرف یہ تسلیم کرے۔ معلل اس کا مطلب یہ ہے کہ سائل معلل کے مدلول کو تسلیم نہیں کر رہا، بلکہ اس بات کو تسلیم کر رہا ہے سائل کہ معلل نے اپنے مدلول پر جو دلیل پیش کی ہے، ہاں وہ دلیل کیا ہے؟ مدلول پر دلالت کر رہی ہے۔ تو دلیل کے مدلول پر دلالت کرنے کو تسلیم کر رہا ہے، مدلول کو تسلیم نہیں کر رہا۔ تو دلیل کو تسلیم کرنے سے مدلول کو تسلیم کرنا ہرگز لازم نہیں آتا، اچھی طرح سمجھ لیجئے گا۔ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ سائل معلل کی دلیل کو تسلیم کر لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ تسلیم کر لے کہ معلل کی دلیل اس کے مدلول پر کیا ہے؟ دلالت کر رہی ہے، لیکن اس دلالت کو تسلیم کر لینے سے مدلول کو تسلیم کر لینا ہرگز لازم نہیں آتا ہے۔ وہی ہے وَلَكَ أَن تَقُولَ أَنَّ مُرَادَهُمْ بِالتَّسْلِيمِ تَسْلِيمُ دَلَالَتِهِ عَلَى مُدَّعَى الْخَصْمِ، اور آپ کو اس پر یہ بطور اعتراض یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ جو لوگ تسلیم کو شرط قرار دیتے ہیں ان کی مراد تسلیم سے یہ ہے کہ فریق مخالف کے مدلول پر اس دلیل کی دلالت کو تسلیم کرنا شرط ہے۔ ولا يلزم من ذلك تسلیم مدعاه، اور اس سے فریق مخالف کے مدلول و مدعا کو تسلیم کرنا لازم نہیں آتا ہے، حتی یلزم تصدیق المتنافیین، یہاں تک کہ متنافیین کی تصدیق لازم آئے۔ اچھا، تو پہلا قول جو قول اشہر تھا اس میں یہ تھا کہ فریق مخالف
کے مدعا اور اس کے مدلول کو تسلیم کرنا شرط ہے، اور وجہ بیان کی گئی کہ یہ کہ اگر شرط نہ ہو تب تو پھر وہ معارضہ نہیں رہ جائے گا بلکہ نقض ہو جائے گا۔ تو سائل کے جو 3 حقوق تھے اعتراض کے، منع، نقض اور معارضہ، وہ صرف 2 میں منحصر ہو جائیں گے، منع اور نقض میں، کیونکہ معارضہ ہی نہیں رہ جائے گا، کیونکہ سائل جب مدعی اور فریق مخالف کی دلیل کو تسلیم نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری دلیل قابل استدلال نہیں ہے، کیونکہ اگر تمہاری دلیل قابل استدلال ہوتی تو تمہاری دلیل کے مدلول کا منافی صادق نہیں ہوتا، حالانکہ تمہاری دلیل کے مدلول کا منافی صادق ہے۔ اور فریق مخالف کی دلیل کے بارے میں، سائل کی معلل کی دلیل کے بارے میں یہ کہنا کہ تمہاری دلیل قابل استدلال نہیں ہے، یہ معارضہ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ نقض ہے۔ تو اسی کے بارے میں کہتے ہیں لیکن یلزم علی الثانی حصر وظیفۃ السائل فی المنع والنقض، لیکن دوسرے قول یعنی قول اظہر پر یہ خامی لازم آئے گی کہ سائل کے حقوق کا منع اور نقض میں منحصر ہونا لازم آ جائے گا، چونکہ اس دوسرے قول میں یہ بات کہی گئی تھی کہ اگر فریق مخالف کی دلیل کو تسلیم کرنا شرط نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سائل فریق مخالف کی دلیل کو تسلیم نہیں کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری دلیل قابل استدلال نہیں ہے اور یہ معارضہ نہیں بلکہ یہ نقض ہے، تو سائل کے حقوق کا منع اور نقض میں منحصر ہونا لازم آئے گا۔ تو اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ سائل کے حقوق کا منع اور نقض میں منحصر ہونا کب لازم آ رہا ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ سائل کے حقوق کا منع اور نقض میں منحصر ہونا تو اس وقت لازم آئے گا جب یہ کہا جائے کہ جب یہ کہا جا رہا ہو کہ فریق مخالف کی دلیل کو تسلیم نہ کرنا شرط ہے۔ اگر ہم یہ کہتے کہ سائل کے لیے فریق مخالف کی دلیل کو تسلیم نہ کرنا شرط ہے تو اس وقت یہ لازم آتا کہ چونکہ سائل فریق مخالف کی دلیل کو تسلیم نہیں کر رہا ہے تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری دلیل قابل استدلال نہیں ہے، اور اس صورت میں وہ معارضہ نہیں نقض ہو جا رہا ہے۔ لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فریق مخالف کی دلیل کو تسلیم کرنا بھی شرط نہیں ہے اور فریق مخالف کی دلیل کو تسلیم نہ کرنا بھی شرط نہیں ہے۔ تسلیم اور عدم تسلیم دونوں شرطیں نہیں ہیں، بس اتنا ہے کہ شرط کچھ بھی نہیں ہے، نہ فریق مخالف کی دلیل کو تسلیم کرنا اور نہ فریق مخالف کی دلیل کو تسلیم نہ کرنا۔ لہذا اس صورت میں دونوں صورتیں پائی جا سکتی ہیں۔ جب یہ مان کر کے چلیں گے کہ سائل فریق مخالف کی دلیل کو تسلیم کر رہا ہے اور تسلیم کرنے کے بعد وہ اس کے مدلول کے منافی کو دلیل سے ثابت کر رہا ہے، تو اس صورت میں یہ معارضہ ہوگا
کیونکہ وہ تسلیم کر رہا ہے. اور جب واقع میں حقیقت میں ایسا ہوگا کہ فریق سائل فریق مخالف کی دلیل کو تسلیم نہیں کر رہا ہے، وہ واقع میں تسلیم نہ کرے، تو پھر اس صورت میں چونکہ وہ تسلیم نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری دلیل قابل استدلال نہیں ہے، اس لیے وہ نقض ہوگا، معارضہ نہیں ہوگا. تو صحیح تو یہ ہے کہ نہ تو تسلیم کرنا شرط ہے اور نہ عدم تسلیم شرط ہے، نہ تسلیم شرط ہے اور نہ عدم تسلیم شرط ہے. اسی کے بارے میں کہتے ہیں شاعر کہتے ہیں ولا یخفی علیک انہ انما یلزم الحصر ان لو شرط عدم التسلیم. اور آپ پر یہ بات مخفی نہ رہے کہ سائل کے حقوق کا منع اور نقض میں منحصر ہونا اس وقت لازم آئے گا جبکہ عدم تسلیم شرط ہو. اما اذا لم یشترط عدم التسلیم، البتہ جب عدم تسلیم بھی شرط نہ ہو، یعنی نہ تسلیم شرط ہے نہ عدم تسلیم شرط ہے، فلا، تب یہ خامی لازم نہیں آئے گی. لأنہ حینئذ یجوز ان یوجد معارضۃ مع التسلیم، کیونکہ اس وقت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معارضہ پا لیا جائے تسلیم کے ساتھ، یعنی جب وہ تسلیم کرے گا تو معارضہ ہو جائے گا. غایتہ ان المعارضۃ الغیر المقرونۃ مع التسلیم تندرج فی النقص، زیادہ سے زیادہ یہ لازم آئے گا کہ جس صورت میں معارضہ تسلیم کے ساتھ مقرون نہ ہو، یعنی جس صورت میں تسلیم نہ پائی جائے، اس کے دلیل کو وہ تسلیم نہیں کر رہا ہے، اس صورت میں وہ نقض میں کیا ہو جائے گا، داخل ہو جائے گا. ومن ہا ہونا اے من اجل عدم اشتراط التسلیم التزم بعضهم تقریرها مطلقا بطریق النقض، اور اسی وجہ سے یعنی تسلیم یا عدم تسلیم کے شرط نہ ہونے کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے یعنی تسلیم کے شرط نہ ہونے کی وجہ سے بعض اہل علم نے معارضہ کی وضاحت نقض کے انداز میں مطلقاً کی ہے، تاکہ وہ معارضہ خالصہ کو بھی شامل ہو جائے اور اس معارضہ کو بھی شامل ہو جائے جو در حقیقت نقض میں کیا ہے، داخل ہے. یاد رکھیں کہ یہاں مناقضتاً یہ نقض کے معنی میں ہے. اور اسی وجہ سے یعنی تسلیم کے شرط نہ ہونے کی وجہ سے بعض حضرات نے نقض کے انداز میں معارضہ کے مطلقاً بیان کا التزام کیا ہے، آمزیں کہ وہ معارضہ فیہن نقض ہو، یعنی معارضہ معن نقض ہو، اور آمزیں کہ وہ معارضہ خالص ہو. بِأَن یقال بئی طور کہ سائل کی طرف سے یہ کہا جائے لو کان دلیلکم بجمیع مقدماتہ صحیحا لما یصدق ما ینافی مدلولہ لیکن عندی دلیل یدل علی صدقہ، اس طور سے کہ سائل کی طرف سے کہا جائے کہ اگر تمہاری دلیل اپنے تمام مقدمات کے ساتھ صحیح ہوتی تو اس دلیل کے مدلول کا منافی صادق نہیں ہوتا، حالانکہ ہمارے پاس ایک ایسی دلیل ہے جو مدلول کے منافی کے صادق ہونے پر دلالت کر رہی ہے. تو اس طور سے مطلقاً معارضہ کے بیان کا بعض حضرات نے التزام کیا ہے تاکہ ان دونوں خامیوں میں سے کوئی بھی خامی لازم نہ آئے. آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.